अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म तजवीद में आप सबका खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 12 मश्क जज़म सुकून। तो क्या है देखिए, जज़म सुकून, ये जो छोटा सा वाव की तरह रहता है ना, तो ये है जज़म। इसको जज़म भी कहते हैं और सुकून भी। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको क्या है, साकिन कहते हैं। तो ये क्या है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, ये हमज़ा साकिना नीचे है, तो इस तरह से आता है हमज़ा साकिना, तो इसको हमें झटके से पढ़ना होता है। और ये हमज़ा क्या है, कभी अलिफ पर, कभी वाव पर और कभी या पर आता है। हम क्या करेंगे, ऊपर के हमज़ा को पढ़ेंगे, लेकिन नीचे के या मतलब नीचे जो या वाव होता है ना, तो हम अलिफ पर होता है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से सुनिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखा सकेंगे, क्योंकि हमें तजवीद के साथ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, हमें तजवीद के सीखना, नहीं तो हमें क्या है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और इसका बहुत बड़ा गुनाह होता है हमें। तो याद रखिए, अभी आपको क्या है, तजवीद अच्छे से सीखना है और बच्चों को भी सही इल्म देना है बच्चों को भी। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं उतना आपको क्लियरली अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताजीम ज़बर तज, रॉया ज़ेर री, तजरी, तजरी। तो यहाँ पर देखिए, जीम क्या है, हुरूफ खलखला है, तो हम यहाँ पर खलखला करेंगे। तो आप पिछला सबक देखे होंगे ना शायद, कि हम क्या करें, हुरूफ खलखला पर खलखला करके पढ़ना है हमें। जो खौफ, तौ, बा, जीम, दाल है, जब इन पर जज़म होता है तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो ये 5 हुर्फों को आप भी याद रखना ज़रूरी है। तजरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या पर जज़म और उससे पहले ज़ेर या मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तजरी, तक़ौफ ज़बर तक, तक, तो ये भी हुरूफ खलखला है, तो इस पर जज़म है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जब इस तरह पढ़ते हैं तो इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तक, तक, तक़ौफ ज़बर तक, वाव खड़ा ज़बर वा, तक़वा। और वाव पर क्या है, खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तक़वा। अब यहाँ पर या लिखा गया है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तक़वा, या गौन पेश यो, नून या ज़ेर नी, यो नी। तो यहाँ पर देखिए गौन पर जज़म है, तो हम यहाँ पर भी पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन गैन हुर्फ खलखला नहीं है, इसलिए हमें ज़रा सा भी खलखला यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से हलक पे कंट्रोल करना है आप लोगों को, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। या गौन पेश यो, नून या ज़ेर नी, ये क्या है, या पे जज़म और उसके पहले ज़ेर या मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यो नी, नुशीरत, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी, नुशी। तो क्या है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। रौता ज़बर रत, नुशीरत, रुफ़िअत, रौ पेश रो, फ़ा ज़ेर फ़ी, रुफ़ी, आइनता ज़बरअत, रुफ़िअत। यंक़लिबु, या नून ज़बर यं, तो क्या है, यहाँ पर नून पर जज़म है, तो जज़म वाले हुर्फ को पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। और नून पर जब जज़म हो तो नून साकिन के बाद हुरूफ़े यहाँ पर क्या है, हलक़ी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये भी आपको याद रखना है कि नून साकिन के बाद कौन सा लेटर आ गया है, तो ये ख्याल करना है। अगर हुरूफ़े हल्क़ी आ गए तो आपको इज़हार करके पढ़ना है, यहाँ पर नून को ज़ाहिर करते। अभी यहाँ पर क्या है, हुरूफ़े हल्क़ी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हुरूफ़े इख्फ़ा है, तो यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे।
تو اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. یوں قاف زبر قا یوں قا لام زیر لی یوں قالی با پیش بو یوں قالی بو لام یا زبر لئی سین زبر سا لئی سا. تو یا پر جزم اور اس کے پہلے زبر یا لین، اس کو ہم نرمی سے جلد ادا کریں گے. لئی سا. حوشی روت ہا پیش ہو شین زیر شی حوشی روتا زبر روت حوشی روت. تو یہاں پر دیکھیے یہاں بھی ہم جلدی ادا کریں گے، ٹھیک ہے. یا عین زبر یا لام زبر لا یا لا میم پیش مو یا لامو. تو عین کو تھوڑا حلق سے نکالنے کا پریکٹس کریے. یا لامو. سطویحت سین پیش سو تو زیر توی سطوی. تو سین کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے. سطوی. حتا زبر حت سطویحت سطویحت. یوس ویسو یا پیش یو واو سین زبر وس یو وس واو زیر وی یو وس وی سین پیش سو. تو اب یہاں پر دیکھیے سین پر جزم ہے تو جزم والے حرف کو ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے، حرف مدہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پر جلدی ادا کریں گے. یو وس ویسو. یا سین پیش یوس سین پر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یوس قافو زبر قو یوس قو. تو واو پر جزم اور اس کے پہلے زبر واو لین نرمی سے جلد ادا کریں گے. یوس قو نون زبر نا یوس قو نا. والقت واو پر زبر ہے جلدی ادا کریں گے. لام پر جزم ہے تو جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال قاف تا زبر قت والقت. افلا یعلمو. حمزہ زبر آ فا زبر فا آفا لام الف زبر لا افلا. یا عین زبر یا لام زبر لا یا لا افلا یا لا میم پیش مو افلا یعلمو. تو یہاں پر بھی دیکھیے حرکات کو جلدی ادا کریں گے. لام الف زبر لا، یہاں پر کیا ہے الف مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. افلا یعلمو. یا تو یا عین زبر یا، تو عین کو حلق سے نکالنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے. یعلمو. اذا حمزہ زیر ای زال الف زبر زا. حمزہ کو جلدی ادا کریں گے اور زال الف زبر زا، یہاں پر زال کو ایک تو نرمی سے پڑھنا ہے اور الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اذا با عین پیش بو بو سا زیر سی بو سی رو زبر رو اذا بو سی رو. فَأَلْهَمَهَا فا زبر فا حمزہ لام زبر ال. فا پر زبر ہے جلدی ادا کرنا ہے، ہم لام پر جزم ہے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال فا ال. ہا پر زبر ہے جلدی ادا کریں گے، میم پر بھی زبر ہے تو جلدی سے ادا کرنا ہے. فَأَلْهَمَا. تو یہ پورے کیا ہے جلدی سے ادا کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ اے جو آخری حرف ہے نا، تو یہ کیا ہے ہا الف زبر ہا، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. فا پر پیش ہے جلدی ادا کرنا ہے. واو پر جزم اور اس کے پہلے پیش جیم واو پیش جو فوجو. واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. را پر زبر ہے جلدی ادا کرنا ہے. فجورا. ہا الف زبر ہا، تو یہاں پر بھی الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. فجورہا وتقواہا. واو زبر وا، واو پر زبر ہے جلدی ادا کرنا ہے. تا قاف زبر تق تق. تو یہاں پر کیا کرنا ہے حروف خلخلہ ہے خوف، تو یہاں پر اس پر جزم ہے اور تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور خوف پر کیا ہے خلخلہ ہوگا. تق تق و تق. واو کھڑا زبر وا، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. و تق و. ہا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، تو ہم واو کو اور ہا کو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب یہاں پر الف ہے لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. حمزہ پر زبر ہے جلدی ادا کرنا ہے اور جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لام میم زبر لم علم.
نون شین زبر نش، علم نش، را ہا زبر راہ. تو اب یہاں پر دیکھیے شین پر جزم ہے تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھے. اب یہاں پہ ہا پر جزم ہے تو اس کو بھی پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے. علم نشرح لکا، تو یہ دو بھی کیا ہے زبر ہے، لام پر اور کاف پر دونوں پہ زبر ہے، حرکات ہے، جلدی سے ادا کرنا ہے. صدرک، تو یہاں پر کیا کہے دال حرف خلخلا والا ہے تو یہاں پہ ہم خلخلا کریں گے. جب اس پر جزم ہو تو اس کے مخرج، اس کو پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. صاد دال زبر صد، صد، را زبر را، صد را، کاف زبر کا، صد را کا. علم نشرح لک صدرک. ٹھیک ہے، را کو کاف کو جلدی سے پڑھ لینا ہے. حل اتاک، حالام زبر حل، تو جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے اور جلدی پڑھیں گے. حل، حمزہ پر زبر ہے اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. تا پر کھڑا زبر ہے برابر ہے حروف مدہ کے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. حل اتا، کاف زبر کا اور کاف پر زبر ہے جلدی پڑھیں گے. حل اتاک فلہم اجر غیر ممنون، فا پر زبر ہے لام پر زبر ہے، حرکات کو جلدی پڑھیں گے. ہا میم پیش ہم، میم پر جزم اور جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. فلہم، حمزہ جیم زبر اج، تو جیم ہے حرف خلخلا والا تو اس پر ہم خلخلا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. جزم والے حرف کو ہمیشہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے. حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اور را پر دو پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. اج رن، غین یا زبر غوئی. اب یہاں پر دیکھیے دو پیش کے بعد تنوین کے بعد حرف حلقی آیا ہے تو ہم یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے. اجرن، یا پر جزم اور اس سے پہلے زبر یالین ہے، نرمی سے جلد ادا کریں گے. غین یا زبر غوئی، اجرن غوئی. را پیش رو، غیر، را پر پیش ہو تب بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے. فلہم اجرن غیر. میم میم زبر مم، میم پہ جزم اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر، تو ہم کیا کریں گے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. مم، نون واو پیش نو، واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش واو مدہ، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مم نو، نون دو زیر نن، تو یہاں پر کیا کہے اس کے بازو میں کچھ بھی آیت نہیں ہے نا، تو کوئی بھی علامت نہیں ہے یہاں پر، تو ہم جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. ممنون فلہم اجر غیر ممنون. حمزہ قاف زیر ایق، تو خوف پر کیا ہے جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور خوف حرف خلخلا ہے، جو خلخلا والے لیٹرز پہ جبھی بھی جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے خوف پر ہم خلخلا کریں گے. ایق، ایق، حمزہ قاف زیر ایق، را حمزہ زبر را. تو دیکھیے یہاں پہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. را حمزہ زبر را، را، اقرا، اس طرح سے. یا حمزہ پیش یو، یو، تا واو پیش تو واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش واو مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. یو تو، نون پر زبر ہے جلدی سے ادا کرنا ہے. یو تو، نون زبر نا، یو تو نا. جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، تو یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے اور نون الف زبر نا، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جی نا. یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، تو یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے اس طرح سے. یا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو. را واو پیش رو، تو واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا مورو، نون زبر نا، نون پر زبر ہے جلدی سے پڑھنا ہے. یا مورون. تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون، والقت، افلا یعلم، اذا بعثر،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ لَكَ صَدْرَكَ هَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اقْرَأْ يُؤْتُونَ جِئْنَا یأمرون۔ تو اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے نا کہ جزم والے حرفوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے، حمزہ ساکنہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، خلخلہ حرف خلخلہ پہ ہی کرنا ہے اور باقی کے دوسرے حرفوں پہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اس کو اچھے سے سنیے اور اچھے سے پریکٹس کریے، کیونکہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے، تو اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں گے آپ؟ کیونکہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا صحیح پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا ہے نا۔ تو بچوں کو تو آپ کہیں پر پڑھائیں گے، لیکن وہ بچے صحیح سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی سمجھنا آپ کو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اچھے سے پریکٹس کریے آپ بھی، کیونکہ جب تک مائیں نہیں سیکھیں گے تو اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے صحیح طریقہ، صحیح علم سکھانا کیسے کریں گے آپ لوگ؟ اس لیے پہلے ماؤں کو صحیح علم سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ماں نہیں سیکھیں گے صحیح علم تو بچوں کو کیسے سکھائیں گے وہ؟ تو سوچئے اور اچھے سے سن کر اور سمجھ کر پریکٹس کریے، اوکے؟ ٹھیک ہے؟